اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، سنت تو نہیں ہے، اذان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن ہاں جو حدیثیں اس بارے میں آئی ہے وہ ضعیف ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہ دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں، وہ تو بالکل غلط، وہ تو موضوع روایت۔ صرف ایک کان میں اذان آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی سنت سمجھ کے نہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ کی توحید کی پہنچ جائے، اس مقصد کے لیے آپ بچے کے کان میں اذان دے دیجیے۔ اذان دے دی آپ نے، اس کے بعد وہ بچہ 7 دن تک زندہ رہا، اگر 7 دن کے پہلے مر گیا عقیقہ کی ضرورت نہیں، 7واں دن جب آیا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، اگر مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلا دن پہلا دن مانا جائے۔ مان لیجئے کہ آج جمعرات کا دن تھا، لیکن بچہ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو جمعہ کا دن پہلا دن مانا جائے گا، اور جب جمعہ کا دن پہلا دن ہے تو جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اس کا 7واں دن مانا جائے، تو 7ویں دن آپ کو عقیقہ کر۔ اور اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اگر لڑکی ہے تو 1 جانور، لڑکا ہے تو 2 جانور، جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، دتا ہے تو اچھی بات ہے، دتا نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جانور قربانی کی طرح بے عیب ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے لڑکا دیا اور آپ کے پاس 2 جانور کی طاقت نہیں ہے، ایک ہی جانور کی طاقت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 1 جانور کر لیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حدیثوں میں عقیقہ میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے، بڑے جانور کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو بھیڑا کرنا ہے بھیڑا کر دیجئے، بکرا کرنا ہے بکری کر دیجئے، بکرا کر دیجئے، بکری کرنا ہے بکری کر دیجئے، چھوٹا جانور ہونا چاہیے۔ بڑے جانور کا عقیقہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، کچھ علماء نے جائز کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اس پر عمل کیا۔ اور 7ویں دن آپ بچے کا بال مڑوا لیجئے، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بال مڑوا لیجئے، اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیجئے۔ بال کے وزن کے برابر کتنا بال کا وزن ہوتا ہوگا؟ 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، اور کتنا ہوتا ہوگا؟ اب آج کل چاندی کا ریٹ بھی تو ماشاءاللہ بہت بھاگ گیا۔ کسی نے بتایا ہم کو کہ پچھلے سال چاندی جو تھی اسی جنوری کے مہینے میں 93,000 روپیہ کلو تھی، 1 کلو چاندی 93,000 میں تھی 2025 کی جنوری میں، اور 2026 کی جنوری میں وہی چاندی 2,93,000 میں بک رہی، 2 لاکھ بڑھ گیا، اس 3.5 ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو بھائی پتا کر لیجئے کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے اس وقت۔ اب اگر 3.5 لاکھ میں بھائی صاحب بتا رہے 3.5 لاکھ میں چاندی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 گرام بال نکلا ہے تو 3,500 روپئے کا 1 گرام چاندی ہوگی۔ اگر 2 گرام بال نکلا ہے تو آپ کو 7,000 روپئے کا صدقہ کرنا ہے، اتنے کا آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ کی راہ میں آپ دے دیجئے۔ اور عقیقہ کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے کہ عقیقہ کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ دعوت دیں تبھی عقیقہ ہوگا۔ آپ جانور ذبح کر دیں، گوشت بانٹ دیں، آپ رشتہ داروں میں، غریبوں میں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی بکرا کاٹ کر کے آپ مدرسے میں دے دیں، بچوں کو کھلا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ یہ سارے حق ہیں اولاد کے آپ کے۔ اسی اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کا اچھا نام رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے اچھا نام رکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، ابراہیم رکھیں، محمد رکھیں، عیسیٰ رکھیں، موسیٰ رکھیں، یوسف رکھیں۔ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ رکھ دیں، رقیہ رکھ دیں، ام سلمہ رکھ دیں، زینب رکھ دیں، ام حبیبہ رکھ دیں، میمونہ رکھ دیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام پہ رکھ دیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام پہ رکھ دیں، صحابیات کے نام پہ رکھ دیں۔ الٹے سیدھے نام، ترکی کی سیریلوں کا نام
اور پاکستانی سیریلوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہ رکھے جن کی میننگ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. اور میننگ کے لیے بھی آپ اگر انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یاد رکھیں انٹرنیٹ کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کوئی بھروسے مند ذریعہ نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بہت سارے ناموں کے معنی غلط بھی بتائے جاتے ہیں، اس لیے کسی جانکار سے پوچھ کر، کسی عالم سے پوچھ کر کے نام رکھیں. اچھا اب میں تقریروں میں بولنے لگا ہوں کہ پوچھ کے نام رکھے تو مجھے ہی لوگ میسج کرتے ہیں. ہر دوسرے دن میسج آتا مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے نام بتا دو، مولانا صاحب بیٹا ہوا. ارے بھائی عبدالغفار صاحب بس یہی کام بچا ہے بیٹے بیٹی کا نام بتائیں. اور میسج کا جواب نہ تو اس پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولانا صاحب بڑے گھمنڈی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جواب نہیں دیتے. بھی آدمی کے پاس دنیا بھر کی مصروفیت ہے. آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لیں، اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی عالم سے، کسی جانکار سے پوچھ کر کے نہ. اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے. اگر ماں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے تو 2 سال تک وہ دودھ پلائے، یہ بھی بچے کا حق ہے. پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. اور یہ بھی فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بچے بچیوں کا بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو، بچیوں کو ایک بستر پہ نہ لیٹاؤ. جس نبی نے 10 سال کے بچوں کو ایک بستر پہ سلانے سے منع کیا ہے، وہ سیمان چلوا لو. آج آپ کے مدرسوں میں جوان جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. معاف کرنا، اس سسٹم کو بدل دو، یہ مناسب نہیں ہے. بہت زیادہ درجہ 3 تک لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں رکھو، اور درجہ 3 کے بعد جو کلاسیں چلتی ہوں، درجہ 4 کی، درجہ 5 کی جو کلاسیں چلتی ہوں، جب لڑکیاں 10 سال کی، 12 سال کی ہو چکی ہوں، جوان ہو چکی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں، اب ان لڑکوں کو، ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ میں پڑھنے کی اجازت دینا یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھ. اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، میں بار بار سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جلسوں میں بہت زیادہ اختلاط مرد و زن ہوتا ہے. سڑک کے اوپر تقریر ہو رہی ہے، پنڈال کے نیچے جتنے لڑکے نے اس سے کہیں زیادہ لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر مل جائیں. پنڈال کے نیچے جتنی عورتیں نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ لڑکیاں آپ کو بازار میں مل جائیں.